دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو ابھی جو آپ مفتی صاحب کی ویڈیو سنیں گے اس کے اندر مفتی صاحب نے چند بڑی اہم باتیں کی ہیں، میں آپ کی توجہ وہاں دلانا چاہتا ہوں، پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ مفتی صاحب نے کہا کہ اگر جوانی کی عمر میں کسی بندے کے اندر یہ ڈیزائرز ختم ہو جائیں، یعنی اس کو کوئی بیماری لاحق ہو جائے کسی وجہ سے، تو اور یہ بھی ثابت ہو کہ وہ پہلے جو وہ اس کی شادی شدہ ہو اور اس کے وہ اپنی بیوی کے پاس جاتا ہو تو بعد میں یہ پرابلم بنے، تو پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ ایسا یقینی طور پر ہے کہ اس پر ہم کوئی حکم نہیں لگا سکتے۔ اگر تو وہ بوڑھا ہو گیا ہے، کوئی نیچرل معاملہ آ گیا ہے تو وہ اور بات ہے، پر اگر وہ جوان بھی ہے اور کسی بیماری کی وجہ سے ہوا ہے تو پھر ہم اس پہ کوئی حکم نہیں لگائیں گے۔ اچھا، آگے انہوں نے لگایا جی کہ شریعت ایسی صورت میں ان کو علاج کرانے کی اجازت دیتی ہے، مہلت دیتی ہے، یعنی کس وجہ سے کہ بیوی جلدی نہ کرے ان سے طلاق مانگنے میں کہ میرا مرد جو ہے اب نکارا ہو گیا ہے، لاک ڈاؤن لگ گیا ہے تو اب میں اس سے طلاق لے لوں۔ مفتی صاحب اس سوال کا جواب ہم آپ سے پوچھیں گے آگے چل کے بھی کہ کیا اگر شریعت اس چیز کی اجازت دیتی ہے کہ وہ شخص اپنا علاج کرائے، تندرست ہو جائے، اور کیا شریعت اس چیز کی اجازت دیتی ہے کہ وہ شخص جس کے ڈیزائرز ختم ہو چکے ہیں اور وہ نامرد ہو چکا ہے، وہ نامردگی کی حالت میں آگے شادی کرے جبکہ پہلی بیوی موجود ہے اور ایک لمبے عرصے سے اس کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہو رہا، اور پھر اس کی حسرت نہیں بھرتی، اس کا دل نہیں بھرتا، اور وہ اسی حالت میں آگے دوسری لڑکی سے شادی کرتا ہے؟ یہاں پہ شریعت کیا حکم لگائے گی اس پہ، جبکہ اس کو بھی پتا ہے، اس کے معالج کو بھی پتا ہے کہ یہ بندہ اس وقت نامرد ہے؟ چلیے ہم آپ کی ویڈیو کا انتظار کریں گے، ہم ہمیں بتائیے گا کہ ایسے بندے پہ کیا حکم لگے گا۔ اچھا جی، آگے مفتی صاحب نے کہا کہ اگر عورت ہے، اس کو پتہ چل گیا ہے اور اب یہ جو بندہ ہے کہ ایسی صورت میں اس عورت کو شوہر سے طلاق کا حاصل نہیں ہے، وہ نہیں طلاق لے سکتی اس سے، کیونکہ اسے علاج کی مہلت دی جائے گی۔ مگر شوہر صاحب کیا کر رہے ہیں؟ وہ اسی نامردگی میں آگے شادی کر رہے ہیں۔ بیوی کو حق نہیں ہے کہ وہ ان سے طلاق مانگے، مگر شوہر کو حق ہے کہ لاک ڈاؤن لگا ہے مگر وہ آگے شادی کرنے چلا جاتا ہے۔ چلیے بہرحال پھر آگے مفتی صاحب نے کہا کہ عورت طلاق کا مطالبہ تو کر سکتی ہے مگر زبردستی طلاق نہیں لے سکتی، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ مطالبہ کر سکتی ہے میں جوان ہوں، آپ میں یہ پرابلم آ گئی ہے تو آپ بے شک مجھے طلاق دے دیں، اور اگر وہ شوہر نہیں دیتا تو اس پہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، وہ اپنا علاج کروائے۔ چلیے بہرحال پھر آگے کہتے ہیں تو اگر وہ علاج نہیں کراتا تو اس صورت میں مرد گناہ گار ہوگا۔ اگر وہ علاج نہیں کراتا تو اگر وہ اگلی شادی کر لے نامردگی کی حالت میں تو تب گناہ گار نہیں ہوگا؟ مفتی صاحب انتظار کریں گے، میرے ساتھی بھی، میرے دوست بھی، کہ آپ اس کا کیا جواب دیتے ہیں، کیونکہ ویسے بھی آپ بڑے مشہور ہیں، کراچی والی سرکار ہیں۔ تو چلیے بہرحال ہم اس معاملے میں جیلم والی سرکار سے بھی موقف لے لیتے ہیں، چونکہ آپ کا دونوں کا بڑا پیار محبت ہے، آپ جیلم آئے بھی تھے۔ تو چلیے آئیے اب تھوڑا سا مرزا محمد علی انجینئر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس معاملے میں کیا کہتے ہیں، ان کا کیا موقف ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ شادی ہو گئی، اچھی والی زندگی گزر رہی تھی، پھر مرد میں آہستہ آہستہ وہ ڈیزائرز ختم ہو گئی، تو جب اس طرح کی کوئی ڈیزائرز مرد میں ختم ہو چکی ہوں تو ایج کی وجہ سے اگر ہوئی ہیں تو وہ تو ایک نیچرل ہے، نارمل ہے۔ اگر جوانی ہی میں شوہر میں کوئی بیماری ہو گئی جس کی وجہ سے وہ یعنی عمر بھی زیادہ نہیں تھی اس کی اور کوئی بیماری کی وجہ سے ایسا ہو گیا، تو اگر شوہر پہلے بیوی کے پاس جاتا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک وقتی عارضہ ہے، اس کے اندر یہ بیماری پیدا ہوئی ہے، یعنی کوئی ایسا ہم یقینی طور پر حکم نہیں لگا سکتے کہ ہمیشہ کے لیے ایسا ہو گیا ہے۔ تو ایسی صورت میں شریعت پھر شوہر کو علاج کی مہلت دیتی ہے، پھر ایسی صورت میں بھی عورت کو طلاق کا حق حاصل نہیں ہے۔ تو وہ جو ہے وہ یعنی شوہر سے مطالبہ تو کر سکتی ہے کہ بھئی اگر آپ مجھے چھوڑ دو تو نوازش ہوگی، چھوڑ دے تو ٹھیک ہے، نہیں چھوڑتا تو پھر بھی عورت جو ہے مطالبہ نہیں کر سکتی، یعنی زبردستی اس سے طلاق نہیں لے سکتی۔ لیکن ایسی صورت میں مرد گناہ گار ہوگا اگر وہ اپنا علاج نہیں کرتا، کیونکہ ایک دفعہ جب مرد میں یہ ڈیزائرز پیدا ہو چکی تھی، میاں بیوی کی صحیح لائف گزر رہی تھی، اس کے بعد مرد میں یہ ختم ہو گئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وقتی طور پہ کوئی نقصان ہوا ہے جس کا علاج 100% ممکن ہے۔ اگر ایسا ہوتا نا کہ شروع سے ہی وہ نامرد ہوتا تو یہ اس بات کا امکان تھا کہ پتہ نہیں قابل علاج ہے بھی یا نہیں ہے۔ جب ایک قوت ایک انسان میں ہوتی ہے اور وہ جوانی میں ہی ختم ہو جائے تو وہ عام طور پر اس کی وجہ کوئی وقتی عارضہ ہوتا ہے، تو اس کا علاج پاسبل ہوتا ہے، ممکن ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں شوہر کو علاج کا حکم دیا جائے گا، اور اگر وہ علاج نہیں کرتا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ اور اگلا سوال یہ ہے کہ شادی شدہ زندگی میں خاوند کے لیے کیا صرف نان نفقہ دینا بیوی کو جو ہے وہ ضروری ہے، یا کہ پھر جذباتی اور جنسی تعلقات قائم کرنا بھی اس کے اوپر فرض ہے؟ وہ فرض ہے جی، اس کے بغیر تو وہ شادی کر ہی نہیں سکتا۔ اور ہمارے معاشرے کا یہ بہت بڑا ایشو ہے کہ یہاں پہ یعنی عورتیں بیچاری پوری زندگی ایسے مردوں کے ساتھ گزار دیتی ہیں جو یعنی سیکچولی ڈسیبل ہوتے ہیں۔ اچھا تو دوستو آپ نے سنا مرزا محمد علی انجینئر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ ساری زندگی اس مرد کے ساتھ گزار دیتی ہیں جو ازواجی حقوق پورے نہیں کر سکتا۔ تو ہم آپ کو ایک ایسی عورت کا قصہ سنائیں گے جس نے اس مرد کے ساتھ ساری زندگی گزاری، وہ نہ مرد ہوا پھر بھی اس نے زندگی گزاری،
اس نے اس کے ساتھ وفا کی، ٹھیک ہے، اور وفا کے دوران ہی اس مرد نے، بلکہ مرد نہیں، اس نامرد نے اسی حالت میں آگے جا کے شادی کر لی. پہلی بیوی کا بھی گھر پورا نہیں ہو رہا اور آگے جا کے صاحب شادی کر رہے ہیں. اس کا تعارف بھی آپ کو کروائیں گے. ان کا قصہ ہم انہی کے مرید، ان کے اسٹوڈنٹ کے ذریعے آپ کو سنائیں گے. چلیے دیکھتے ہیں ابھی مرزا محمد علی جنیئر صاحب آگے کیا کہتے ہیں. یہ تو حرام ہے، ایسے مردوں کو تو شادی نہیں کرنی چاہیے جن کے ساتھ اس طرح کا ایشو ہے. لیں جی، مرزا انجینئر صاحب کا فتویٰ آ گیا. رضی نعمانی قادیانی سن لے، جن کو تو ای میل کرتا ہے، جن سے تو باتیں کرتا ہے، جن سے تو محبت کرنے کا دعویٰ کرتا ہے، کھڑکا بجا کر اس نے کہا کہ جو بندہ ایسا نہیں ہے اس کو شادی نہیں کرنی چاہیے، یہ حرام ہے. اب جب مرزا قادیانی نامرد ہوا اور مدت تک کہتا ہے، مدت تک مجھے یہ پتا تھا کہ میں نامرد ہوں، ٹھیک ہے، تو کیا اسے دوسری شادی کرنی چاہیے تھی؟ پھنس گئی جان شکنجے اندر. تو رضی نعمانی انتظار کروں گا تیرے جواب کا، مگر تو ویسے ہی ڈرپوک ہوگا، تو نے کیا جواب دینا ہے. چلیے بہرحال ابھی تھوڑا سا آگے اور سنتے ہیں مرزا انجینئر صاحب کیا کہتے ہیں. ویسے مرزا انجینئر صاحب آپ کی بات بتاؤں، قریب ہوں تھوڑا سا میرے. یہ منگولی نبی ہے، یہ نبوت کا دعوے دار بھی ہے، اور جوانی کی عمر میں یہ ہو گیا، اور پھر اسی کے دوران، لاک ڈاؤن کے دوران یہ شادی کرنے چلا گیا. اس کا بھی تھوڑا سا میں کلپ آپ کو آگے جا کے سناؤں گا. چلیے آگے سنتے ہیں. اگر وہ ریلیشن شپ ہی قائم نہیں کر سکتا، یعنی مرد و عورت کا ریلیشن شپ ہی قائم نہیں ہوتا، تو ظاہر ہے وہ تو نہ مرد ہے نا، اس کی تو شادی وہ قائم ہی نہیں رکھنی چاہیے، وہ تو حرام ہے فوراً. تو جس بندے میں شہوت ہی نہیں ہے تو وہ تو شادی کر ہی نہیں سکتا نا سر، اس کو تو شادی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لے جی، مرزا نیوز کہتے ہیں کہ جو بندہ ایسا بندہ جو نامرد ہے، جو میاں بیوی والا ریلیشن قائم نہیں رکھ سکتا اور جس میں شہوت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کا یعنی آگے شادی کرنا حرام ہے، چاہے وہ پہلی ہو، چاہے دوسری ہو، چاہے تیسری ہو، جب تک وہ مرد نہیں ہو جاتا. تو چلیے مرزا انجینئر صاحب، آپ ہماری ویڈیو دیکھنے کے بعد ضرور ہمیں بتائیے گا کہ ایسی سچویشن میں آپ کیا فتویٰ دیں گے. ذہن میں یہ رکھیے گا کہ قادیانی رضی نعمانی آپ کا دوست بھی ہے، کہیں وہ آپ سے ناراض نہ ہو جائے. تو چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں اور ہم آپ کو دکھاتے ہیں باحوالہ کہ منگولوں کے اندر جو ایک نبی آیا جس کا نام مرزا غلام احمد قادیانی تھا، وہ خود اس بات کو تسلیم بھی کرتا ہے. آخر میں ہم آپ کو ایک چھوٹا سا بس ایک مزیہ سا بتائیں گے. میں نے کچھ الفاظ کو پرویا شعروں کے اندر، تو وہ بھی سنیے گا. تو چلیے آئیے اس منگولی نبی کی، اسی کے اسٹوڈنٹ کے ذریعے، اسی کے مرید کے ذریعے وہ سٹوری سنتے ہیں. تو بہرحال ایک واقعہ اور آپ کو ویسے بتا دیتا ہوں. جب مرزا صاحب نصرت جہاں بیگم سے شادی کرنے گئے تھے نا، تب بھی مرزا صاحب نامرد تھے. یہ میرے پاس کتاب پڑھی ہے صحاب احمد، ٹھیک ہے. دوسری ویڈیو کے اندر میں وہ ویڈیو لمبی ہو جاتی، میں کیا کروں اب. چلے میں آپ کو صرف وہ قصہ سنا دیتا ہوں. ہاں رضی نعمانی، یہ تیرے لیے ہے، اس کے آگے کی اب داستان مجھ سے سن، سن کے تیری نظر ڈبڈبا جائے گی. بات دل کی جو اب تک مرزا قادیانی کے دل میں تھی، میرا دعویٰ ہے ہونٹوں پہ آ جائے گی. وہ کون سی بات؟ کہ میں وہاں جا کے خط لکھوں گا. قادیان میں صاحب آدر ڈرتے تھے، اور کیا کہتے ہیں، دل کی بات آ گئی نا، کہ میں وہاں جا کے خط لکھوں گا. پھر میری پہلی بیوی کو بتا دینا کہ صاحب آدر نامرد ہیں اور کہاں جا رہے ہیں، دوسری شادی کے لیے. تو مرزا محمد علی انجینئر صاحب آپ بھی اور مفتی طارق مسعود صاحب بھی اب بتائیے گا کہ شریعت کے مطابق اس بندے کی کیا سزا ہے جسے پتہ میں نامرد ہوں اور تقریباً 49-50 سال کا ہوں اور پھر یہ شادی کرنے کے لیے جا رہا ہے. اچھا آگے کہتے ہیں جی، بات دل کی جو اب تک تیرے مرید کے دل میں تھی، میرا دعویٰ ہے ہونٹوں پہ آ جائے گی. اب مرید کیا کہتا ہے بیچارہ، جب وہ نہر کے پل پہ پہنچتا ہے، آگے آپ سنیں گے ویڈیو میں کہ جب وہ نہر کے پل پہ پہنچتا ہے تو پھر اس کی بات دل کی بات وہ لے آتا ہے اپنے لبوں تک، ہونٹوں پہ لے آتا ہے. آخر وہ مرزا قادیانی سے اس کا اظہار کر دیتا ہے. تو چلیے ساتھ ساتھ وہ ویڈیو دیکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم آپ کو اپنی رائے بھی بتائیں گے، کیونکہ کتابیں تمہاری، وضاحتیں ہماری. رضی نعمانی صاحب آ جائیں.
جلدی جلدی آپ دیکھ لیجئے گا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ معاملہ کیا تھا. یہ جی صحابہ احمد جلد نمبر 13 ہے. یہ مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے چونکہ قادیانیوں نے ساری یہ جلدیں اٹھا دی ہیں. جلدی سے سن لیجئے گا, تبصرہ بعد میں کروں گا, بلکہ تبصرہ کرنے کے لیے میں نیچے ڈسکرپشن میں وہ لنک لگاؤں گا ویڈیو کا, آپ اس کو سن لیجئے گا, آپ کو صحیح مزہ آئے گا اس بات کا. اچھا, صفحہ نمبر 31 ہے جی. کہتے ہیں جی حضرت مسیح موعود نے گویا نومبر 1884 میں ایک روز مجھے فرمایا کہ میاں حامد علی سفر پر جانا ہے, چنانچہ یکا کرائے پہ لیا. جب خاک روبوں کے محلے کے قریب پہنچے تو مرزا اسماعیل بیگ صاحب سے فرمایا کہ میں دلی شادی کے لیے جا رہا ہوں. پہلے کسی کو نہیں بتایا. جب وہاں سے نکل کے قادیان سے خاک روبوں کے محلے کے پاس پہنچے تو بتاتے ہیں کہ میں دلی شادی کے لیے جا رہا ہوں, وہیں رخسانہ اور ولیمہ ہوگا. یہ بات کسی کو نہ بتائیں. اب یہ دیکھیں منگولی نبی کیا کہہ رہا ہے, یہ بات کسی کو نہ بتائیں, میں جا کر خط لکھوں گا. یعنی پکے ڈیرے لان گے لمبے. کہتے ہیں میں جا خط لکھوں گا, اس وقت سلطان احمد کی والدہ کو بتا دینا. یہ مرزا قادیانی کی پہلی بیوی کا ذکر ہوا ہے, سلطان احمد کی والدہ کو, تاکہ میری واپسی تک وہ دو بیٹھے. واہ, کیسا اس نے سلوک ہے بیوی کے ساتھ. اور مرزا طاہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بیوی کے ساتھ سلوک اچھا کرنا چاہیے. وہ ساری تقریر آپ شروع سنیں گے, آپ کو پتہ چل جائے گا. اور آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ شادی کا نہیں اس کو بتانا, میں وہاں جا خط لکھ دوں گا, اس نے جو رونا دھونا ڈالنا ہے, جو سیاپا ڈالنا ہے, مصیبت ڈالنی, وہ ڈال ڈول کے رو دو چپ ہو جائے گی, پھر میں آؤں گا. اب یہ دیکھ لیجیے سندھی رکھتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں کہ ان کے ملفوظات کے اندر بیوی سے اس نے سلوک کی مثالیں بھری پڑی ہیں. تو پھر ہم بھی تو بتائیں گے نا, کیونکہ ہمارے پروگرام کا نام ہی یہی ہے. ہم ہی دیں گے جواب اور حوالہ انشاءاللہ تعالی. اچھا جی, تاکہ میری واپسی تک وہ رو دو بیٹھے. میں حضور کی یہ بات سن کر سخت حیرت زدہ ہو گیا. اب یہ جو مرید تھا یہ سخت حیرت زدہ ہو گیا. اوہ, یہ ہے لاپرواہی کا نتیجہ. سنیے آگے. حیرت زدہ ہو گیا کیونکہ مجھے بخوبی علم تھا کہ حضور اس وقت ازواجی زندگی کے قابل نہ تھے. جب مرزا غلام قادیانی شادی کے قابل نہیں تھے, یہ شادی کرنے کیوں گیا؟ ٹھیک ہے, کیا یہ اس عورت پہ ظلم نہیں ہے؟ آگے چلیے. اور عرصہ سے میں مختلف حکیموں اور طبیبوں سے نسخے معلوم کر کے نوٹ کیا کرتا تھا اور حضور کو کھلاتا تھا, لیکن کسی کا بھی اثر نہ ہوتا تھا. یعنی مرزا قادیانی پہ کسی نسخے کا اثر نہیں ہوتا تھا. پھر کہتا ہوں, اگر اس بارے میں اصل ویڈیو دیکھنی ہے تو ڈسکرپشن میں لنک لگاؤں گا, وہاں سے آپ نے وہ دیکھنا ہے مکمل تفصیل کے ساتھ. عمران جٹ صاحب کے تبصرے اور دوستوں کے تبصرے اس موضوع پہ وہ سن لیجئے گا. اچھا جی, میر اسماعیل بیگ صاحب کی موجودگی میں تو چپ رہا, تو میں نے اپنے تئیں بمشکل ضبط کیا, لیکن نہر کے پل پر پہنچے تو عرض کیا تو سانو نہر والے پل تے بلا کے. اچھا, اب نہر کے پل پہنچے تو کیا ہوا؟ لے جی وہ آگی بات. کون سی بات؟ وہی بات کہ بات دل کی جو اب تک تیرے دل میں تھی, میرا دعویٰ ہے ہونٹوں پہ آ جائے گی. اب نہر کے پل پہ مرید سے رہا نہیں گیا, اس کے دل کی جو بات تھی اس نے بیان کر دی منگولی نبی کے سامنے. اپنے حکم و عدل, اپنے مسیح موعود کے سامنے اس نے بات کھول دی اور وضاحت کے ساتھ کھول دی. سنیے, آپ کی حالت آپ پر اور نہ مجھ پر مخفی ہے. یہ مرید کیا کہہ رہا ہے؟ پھر آپ نے شادی کا کیوں ارادہ فرمایا؟ اب مرزا قادیانی کا مرید دیکھو اس کو مشورہ دے رہا ہے کہ لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے, آپ نے پھر شادی کا ارادہ کیوں فرمایا؟ اب مرزا قادیانی کی اس کا جواب سنیں. فرمایا کہ آپ کی بات درست ہے, یعنی تصدیق کیا کہ لاک ڈاؤن پکا لگا ہوا ہے, آپ کی بات درست ہے, لیکن میں کیا کروں؟ لیکن مرزا محمد علی انجینئر صاحب آپ بھی کہتے ہیں لیکن, یہاں بھی لکھا ہے کیا کہتے ہیں؟ لیکن میں کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ چل تو میں چلتا ہوں. یعنی چلیے تبصرے آپ وہاں سے سنیے گا. اس جواب پر میں کیا عرض کرتا, سو میں خاموش ہو گیا. اب آگے چلیے, اگلا صفحہ جی سنیے. میں جلدی کر رہا ہوں, ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے, اللہ مجھے معاف کرے, بہرحال بور نہ ہوئیے گا. کہتے دلی میں حضرت میر نواب صاحب کے ہاں پہنچے تو بیٹھک میں مجھے ٹھہرایا گیا. چند روز قبل ہی بیوی صاحبہ حضرت نصرت بیگم صاحبہ ایام سے پاک ہوئی تھی. واہ, ابھی چند روز پہلے بیگم صاحبہ مخصوص ایام سے جو عورتوں والے ہوتے ہیں یعنی حیض کے معاملے میں پاک ہوئی تھی. گھر پر ہی رخسانہ عمل میں لایا گیا. اب انہوں نے جب وہ کیا تو گھر پہ رخسانہ کیا. رخسانے کی رات میں نہایت بے اقرار تھا, کیا ہوگا؟ اف, مرید کیا کہتا ہے؟ جتنی مرزا صاحب کو خوشی تھی شادی کی اتنی مرید کو پریشانی تھی. واہ, حکم و عدل مسیح موعود امام مہدی خوش تو اسٹوڈنٹ پریشان. مرزا صاحب کو خوش, اسٹوڈنٹ پریشان. اب وہ پریشانی ظاہر کر رہا ہے نا. کہتا میں نہایت بے قرار تھا, کیا ہوگا, کیا ہونا ہے؟ مرزا صاحب کچھ نہ کچھ بہانہ لگائیں گے. چلیں بڑا دیکھتے ہیں. چنانچہ شدت اضطراب کی وجہ سے میری نیند کافور ہو گئی. کہتے یہ جو اضطراب کی حالت تھی, مجھے بے چینی تھی کہ ہوگا کیا, تو میری نیند جو ہے رات کی اڑ گئی اس رات. بندہ پوچھے تم جا کے سو,
جو ہونا ہے پتہ چل جائے گا صبح. مگر مرید تھا نا, اسٹوڈنٹ تھا, مخلص اسٹوڈنٹ. اسے کہتے ہیں مخلص اسٹوڈنٹ, کہ جس کی رات کی نیند اڑ گئی کہ میرے مرشد لاک ڈاؤن ہے, اب بنے گا کیا, ہوگا کیا. چلیے, اور میں رات بھر حضور کے لیے نہایت تضرع سے دعائیں میں مصروف رہا. یہ ہے اصل اسٹوڈنٹ. کہ پھر اس نے سوچا کہ میں کیا کروں, تو اس نے کیا کیا, رات بڑی بے قراری کے ساتھ, بڑی آہوزاری کے ساتھ پھر اس نے دعاؤں میں مصروف ہو گیا کہ یا اللہ عزت رکھ لے, او یا اللہ ہمارے سو کال نبی, منگولی نبی, مغلوں کے اندر آنے والے نبی کی عزت رکھ لے. اچھا جی, چلیں, مغل ویسے غصہ نہ منائیے گا, کیونکہ مرزا قادی لکھا ہے کہ میں مغل برلاس ہوں, مگر یہ ان قادیانی غصہ چڑھے گا کہ جو قادیانیوں میں مغل ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ مسلمان تو اس کو مانتے ہی نہیں ہیں. اچھا جی, جیسے مرزا انجینئر صاحب سریعام اس کو دجال کہتے ہیں. اچھا, کیا کہتے ہیں جی, صبح کی اذان ہوئی, ابھی تھوڑی دیر پہلے صبح کی اذان ہو چکی ہے, میں نے بھی نماز بھی پڑھنی ہے, یہ ویڈیو مکمل کر کے تو پھر اس کی ایڈیٹنگ سارا کچھ کر کے انشاءاللہ اسے کل اپلوڈ بھی کروں گا. اچھا جی, صبح کی اذان ہوئی تو حضور میرے پاس تشریف لائے. اچھا جی, تو بتائیے ذرا, نہا دھو کے آئے تھے کہ ویسے ہی اٹھ کے آگے؟ اندازہ تو تمہیں ہو ہی گیا ہونا ہے. ویسے مرزا صاحب نہاتے نہیں تھے, نہ حکیم نور الدین صاحب نہاتے تھے, نہ مرزا صاحب نہاتے تھے. 2-3 ہفتے نہیں نہاتے تھے. حکیم نور الدین تو مہینہ نہیں نہاتا تھا. چلیں, اچھا جی, تو حضور میرے پاس تشریف لائے اور ہم نے نماز فجر ادا کی. ہاں, مریض میں شکر دا سا آیا کہ چلو جو بھی ہوا, مجھے پتہ چل گیا کہ نماز فجر پڑھ رہے ہیں, یعنی انہوں کا لاک ڈاؤن پکا ہی لگا ہے. مگر پھر بھی پکا اسٹوڈنٹ تھا نا, مخلص اسٹوڈنٹ تھا, اپنے مرشد کے لیے بڑا کچھ کر سکتا تھا. تو کہتا ہے نماز ادا کی, جس کے بعد آپ نے فرمایا اچھا دوستو, تو حضرت نے کیا فرمایا, آپ نے سنا کہ مسیحا محبت کے ماروں کا ہے, یعنی محبت ہے مسیحا کو. ہم تیرا نام سن کے نصرت جہاں چلے آئے ہیں. آئے ہائے ہائے, ہم تیرا نام سن کر چلے آئے ہیں. اب دیکھتے ہیں آگے کیا وہ کہتے ہیں. آئیے پہلے سن لیجئے پھر دیکھتے ہیں. اب یہ جو مسیحا صاحب ہیں, جو نام سن کر چلے آئے ہیں, اب ان کو تو پتا تھا میری کنڈیشن کیا ہے. اچھا, اور بیگم کو پہلے بتایا بھی نہیں, ان کے خاندان والوں کو بھی بتایا کہ بھئی میرے جو ڈیزائر ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں, علاج بھی بڑا کرا لیا ہے, سارا کچھ دیکھ لیا ہے, مگر میں سٹل وہیں پہ قائم ہوں. کسی کو نہیں بتایا. اب یہ حقیقت تو کھلنی تھی آخر, کیونکہ صاحب ادھر شادی کرنے گئے ہیں, اور ظاہر ہی کہتا ہے سہاگرات والے دن تو حقیقت کھل جاتی ہے. تو پھر انہوں نے سوچا کہ کیا کیا جائے. تو پھر انہوں نے اس انداز میں بات کی ہوگی, یہ میں اپنا خود بیان کر رہا ہوں, کہ اب دعا دے یا ہم کو تو دے دے زہر. اب کچھ نہیں بنا تو اسے کیا کہا کہ اب دعا دے. وہ کہاں سے دعا دے آپ کو, آپ کا مرید کی منہ سے دعائیاں لاتا رہا, دعا دیتا رہا آپ کو, مگر فرق کوئی نہیں پڑا. مگر حکیم کو تو نہیں یہ کہہ سکے, مگر آخر وہاں جا کے کیا کہا, ہتھیار ڈال دیے کہ اب دعا دے یا مجھ کو تو دے دے زہر. تیری محفل میں یہ نامرد چلا آیا ہے, تیری محفل میں یہ نامرد چلے آئے ہیں, اب دعا دے یا ہم کو تو دے دے زہر. اب کیا کیا جائے. اب کیا اس عورت کی خاندان میں بےزتی نہیں, اس جوان لڑکی کی بےزتی نہیں کہ شادی بھی کی اور ایک نامرد کے ساتھ, اور نامرد بھی کون, مغل, برلاس, منگول ہیں, کتنے بڑے بڑے عہدے اس کے پاس ہیں. اور پھر جا کے آخر صاحب نے یہی کہا ہوگا کہ لے بھائی یا تو دعا دے دے سانو جے کہ تینوں پتہ ہے اس گل دا. بندہ پوچھے وہ کوئی حکیم نہیں ہے جی تینوں دعا دے گی, پھر آپشن دوسری رکھ دے, یا پھر زہر ہی دے دے سانو, ساڈا رولا ہی مکا دے. چلے بہرحال آگے بھی دیکھتے ہیں بھی وہ کیا کہتے ہیں, تھوڑا سا اور سنتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں. ایک احسان کر, احسان کر, ایک احسان کر اپنے مہمان پر,
اپنے مہمان پر ایک احسان کر، دے دعائیں تجھے عمر بھر کے لیے، دے دعائیں تجھے عمر بھر کے لیے۔ اچھا جی، اب صاحب ادھر آگے کیا کہہ رہے ہوں گے، آپ ذرا توجہ فرمائیے۔ وہ کہہ رہے ہیں ایک احسان کر اپنے مہمان پر، ہے یعنی میں جو آج آیا ہوں مہمان بن کے آیا ہوں تو ایک احسان کر، پھر کہتے ہیں ایک احسان کر اپنے مہمان پر، اپنے مہمان پر ایک احسان کر۔ اب وہ احسان کیا کرے، وہ تو خود پریشان ہے کہ یا اللہ یہ میرے ساتھ کیا ہاتھ کر دیا اس بندے نے۔ آپ خود سوچئے دوستو، کتنا بڑا دھوکہ اور فراڈ لگایا اس بندے نے اس معصوم لڑکی کے ساتھ، ان کے والدین کے ساتھ، سب کو دھوکے میں رکھا اس نے، اپنی پہلی بیوی کو دھوکے میں رکھا، اس کو بھی نہیں بتایا کہ میں شادی کرنے جا رہا ہوں۔ کتنا دھوکے باز یہ انسان تھا۔ اور ایک ایسے اتنے بڑے معاملے کے اندر دھوکہ دے دینا، میں نے پچھلی ویڈیو بتایا تھا نا کہ چلے اگر کوئی جاہل اجاڈ ہو نا، کوئی پینڈو آدمی ہو جو بھینسوں کے باڑے میں کام کرنا، وہ ایسے کرے تو بندہ کہتا چل یار تو جاہل سی۔ اب یہ بندہ، بلکہ ہم مفتی صاحب سے کہتے ہیں، مفتی کراچی والے مفتی صاحب، اب اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ جو دھوکہ دہی کر رہا ہے، پتہ بھی ہے، مرید رستے میں بتا رہا ہے، نہر کے پل پہ بتا رہا ہے، اس ساسی نہر والے پل پہ آ کے دس دیتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ بندہ کہتا ہے نہیں۔ اور الزام کیا لگا رہا ہے کہ اللہ مجھے کہہ رہا چل، اللہ تجھے چلنے کا تو کہہ رہا ہے، اللہ تیرا لاک ڈاؤن تو ٹھیک نہیں کر رہا۔ برحال اس نے کہا نا کہ مسلمانوں کا خدا اور ہے، ہمارا خدا اور ہے، تو یہ میں اس سینس میں بات کر رہا ہوں۔ اچھا، برحال کہتے ہیں ایک احسان کر اپنے مہمان پر، وہ احسان کیا ہے؟ آج میری عزت رکھ ہے، اور یہ جو الزام ہے تو اپنے سر لے لے، ایک احسان کر اپنے مہمان پر، یہ الزام لے اپنے سر پر۔ پھر ہوا کیا؟ اب اس کو پتہ چل گیا ساری بات کا، نے کہا نہ مرتے کیا کرتے۔ تو اب دیکھیں آخر انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جو میرے مقدر سن جتھے مینوں ماں پیو نے روڑیا ہے، کوئی گل نہیں، جا باہر جا کے پوچھے تو دس دیں کہ میں پھر بیمار ہو گئی ہوں، عقل مند لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ تو پھر آگے جا کے یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کی جو بیوی تھی، جو منگولی نبی کی بیوی تھی، اس کے اخلاق بڑے اچھے تھے۔ چلو وہ اخلاق چنگے نے تو جیڑا ویان گیا وہ کی اخلاق نے، وہ بارے بھی تو گل کرو نا، جو دھوکہ دہی کر رہا ہے اتنی بڑی، اس کے اخلاق کیسے ہیں؟ چلے یہ دوستوں کو پتہ چل جائے گا، آگے وہ حوالہ آئے گا کہ اس نے اب چونکہ احسان جو کر دیا، صاحب ادر پیری ڈگ پہ منتا تر لے، ایک احسان کر اپنے مہمان پر، اپنے مہمان پر ایک احسان کر، میری عزت دی لاج رکھ لے، ٹھیک ہے۔ تو وہ آگے خود لکھا انہوں نے، مرید نے، کہ پھر ان کے اخلاق اتنے اعلیٰ تھے کہ انہوں نے پھر اپنے والدین سے، اپنی سے کسی کو شکوہ نہیں کیا، یعنی انہوں نے پھر کسی کو بتایا نہیں کہ لاک ڈاؤن ہے۔ اور پھر مرید آگے کہتا ہے کہ اس کے بعد بھی 8-10 مہینے تک مسلسل علاج ہوتا رہا، ٹھیک ہے۔ اب تو خیر کوئی مالش ملش کرنے کے لیے بھی حوصلہ مرید کرتا کہ نہیں کرتا، مگر اب تو گھر کے اندر ایک مالش کرنے والی بھی آ گئی، مگر اس کے باوجود جو ہمارے پاس ایویڈنس ہے کہ 10 مہینے تک پھر بھی وہ مالش بھی ہوتی رہی تو فائدہ اس کا ککھ نہیں ہوا۔ اب خود دیکھیے کہ ظاہری بات ہے، میاں بیوی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کا لباس بنایا ہوا ہے، سارے لوگ جانتے ہیں، اگر بیوی اپنے خامند کو مالش کرے، کچھ بھی کرے تو اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں ہے۔ مگر خود سوچیے، تصور میں لے کے آئیے، اگر واقعی سچی مچی بیوی مالش کر رہی ہو اور اس وقت اس کے جذبات کیا ہوں گے، اور جو سامنے بیٹھا بندہ جو بیانے کے لیے چلا گیا ہے، اس کے بارے میں کیا کچھ وہ سوچتی ہوگی، کیسے کیسے تصورات ذہن میں آتے ہوں گے، اور کیا وہ سوچتی ہوگی کہ میری بھری جوانی کے اندر ہائے رام مجھ کو بڈھا مل گیا ہے، ہائے رام مجھ کو بڈھا مل گیا، اور بڈھا بھی کون سا ملا؟ جو ہر طرف سے بڈھا تھا۔ تو چلیے بہرحال آپ ویڈیو سنیے، بہت شکریہ آپ کا، انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو۔ آؤ لال قلعے کی سیر کر رہے ہیں۔ اب یہ لال قلعہ، اب مرزا صاحب کو لال قلعہ ہی کیوں یاد آیا؟ سوچنے والی بات ہے۔ چلیں قادری ذرا سوچئے گا کہ لال قلعہ کیوں یاد آیا، اور مرید کو لے کے سیر پہ جا رہے ہیں۔ چنانچہ راستے میں خود ہی فرمایا، یعنی مرید نے نہیں پوچھا، راستے میں خود ہی فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی پردہ اور باوفا ہے، پردہ پوش اور باوفا ہے، کہ رات بیوی صاحبہ کو پھر ایام شروع ہو گئے۔ وہ یہ کیوں ہو گیا؟ اوپر تو لکھا ہے کہ چند روز قبل ہی بیوی صاحبہ حضرت نصرت جہاں بیگم صاحبہ ایام سے پاک ہوئی تھی، چند روز، اور جس دن مرزا صاحب پہنچتے ہیں ان کو پھر بیوی صاحبہ کو پھر ایام شروع ہو گئے۔ او لال قلعہ،
اور ہمیں چھٹی ہو گئی. واہ کیا بات ہے. بانی جماعت احمدی کہتے ہیں ان کو دوبارہ پھر وہ شروع ہو گئی اور ہمیں چھٹی ہو گئی. چنانچہ اسی حالت میں حضور حضرت ام المومنین کو لے کر قادیان تشریف لائے. آگے برحال آخر پہ انہوں نے لکھا ہے کہ میں یعنی کہ یہ جو ام المومنین کے اخلاق عالیہ قابل تعریف ہیں کہ آپ نے اپنے والدین کا اور سیلیوں کا اس بارے میں کوئی شکوہ نہیں کیا. تو چلیے یہ بھی قادیانی حضرت بتائیں ہمیں، اور خاص کر کے احمدی آنسر کہ یہ کس بارے میں شکوہ نہیں کیا ان کی ام المومنین نے. میرا آگے مریض نے لکھا ہے کہ میں حضور کے علاج میں پہلے ہی مصروف تھا. بیوی صاحبہ کی واپسی کے بعد 8-10 ماہ گزر گئے لیکن علاج بے اثر رہا. یعنی 8-10 ماہ گزر گئے ہیں، مرزا صاحب کی دوسری شادی کو بیوی کو گھر لے آئے ہیں، جوان بیوی ہے، بوڑھا شخص ہے اور لاک ڈاؤن ہے، اور 8-10 ماہ گزر گئے ہیں پھر بھی کوئی دوائیوں کا اثر نہیں ہو رہا. کیا یہ اس جوان لڑکی کے ساتھ زیادتی نہیں مرزا صاحب کی؟ یہ نظر نہیں آتی قادیانیوں کو؟ چلیے دوستو، بہت معذرت کے ساتھ ویڈیو لمبی ہو گئی. انشاءاللہ کوشش کروں گا آئندہ سے چھوٹی ویڈیو بنا کے آپ کو پیش کروں، مگر کیا کروں، سارے حالات آپ کو نہ بتاؤں، ویڈیو کو مزہ نہیں آنا تھا. آپ نے مجھے کمنٹ کے اندر یہ بات ضرور بتانی ہے. بہت شکریہ، اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.